آپ نے پاکستان کی سیاست کے مختلف ادوار دیکھے اور آپ کو یہ اعزاز بھی رہا کہ آپ عالم اسلام کی پہلی خاتون اسپیکر رہیں۔ ایک تو یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے کسی جماعت کی سیاست متاثر ہوتی ہے؟ اور دوسرا، اب یہ جو ایک خاتون ہیں فرح گوگی صاحبہ، ان سے متعلق بات سامنے آ رہی ہے، پھر خاتون اول پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں، توشہ خانہ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ آپ بین الصوبائی رابطہ کی وزیر تھیں، کیا اس زمانے میں بھی 3 سال 8 ماہ جو حکومت کے اتحادی رہے، اس وقت بھی آپ نے ان کرداروں کے نام سنے یا ایسی باتیں سنی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ایک پارٹی اسپیسیفک اگر وہ ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ جواب دیں، بٹ ایز فار ایز کہ میں نے یہ پہلے سنا یا نہیں سنا تو نہیں جی، بالکل نہیں، کوئی ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی، اور کبھی نہ میرے خیال میں اس وقت تک تو اپوزیشن بھی کبھی یہ بات نہیں اٹھائی، اور دوسری باتیں بہت کچھ کہہ دیتے تھے، لیکن اس حوالے سے تو اپوزیشن کو بھی ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو بہرحال میں نے تو اس وقت تک تو نہیں سنی تھی جب میں حکومت میں تھی۔ یہ جو سیاسی رویہ پنپ چکا ہے، اس کا کیا پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کی پارلیمان کو ان کو آئندہ دنوں میں فائدہ پہنچے گا اور ایک ہیلدی پولیٹکس ہوگی؟ خواتین کو سیاست میں لا کے الزام تراشی کرنا، سیاسی بحث کا موضوع بنانا، اس وقت جو رویے ہیں یہ بہت نقصان دے رہے ہیں، اور میں نے اپنے پہلے بھی نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے جتنے انٹرویوز دیے اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ ہم زیادہ پولرائزیشن کی طرف جائیں گے، ہم زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، اور آج یہ سب اس کی وجہ سے ہے کہ یہ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں اور روزانہ ایک نیا اسکینڈل کوشش ہوتی ہے کہ بنا کے لے کر آئیں، اور وہ تو یہ ہم صرف اور صرف ایک فردر ڈویژن کی طرف جا رہے ہیں، ہم عوام کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اتنا بڑا اکنامک چیلنج ہے ہمارے آگے، اور جو میجر ایشوز تھے، اگر آپ دیکھیں کہ کتنی دہشت گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے، کہ ہمارا فوکس اس طرف سے ہٹتا جا رہا ہے اور ہم ایک پولرائزیشن کی طرف ہیں، اور یہ اس قسم کے روز واقع نکال کے اور اس پہ ایک بحث مباحثے اور ایوری ٹاک شو میڈیا سارا ٹائم اس میں ہمارا وہ جا رہا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جناب آصف زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے آپ کا بڑا تعلق رہا، مرزا صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا، رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے تھے، یہ جب عدم اعتماد ہو گئی، آپ اپوزیشن میں بیٹھ گئے، تو زرداری صاحب جو مرد مفاہمت ہیں انہوں نے آپ سے، آپ کے خاندان سے دوبارہ کوئی رابطہ کیا کہ ری یونین ہونی چاہیے، تعلقات بہتر ہونے چاہیے؟ نہیں جی، کوئی ایسا نہیں ہوا، اور دیکھیے میں آج اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یا ملک اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ انڈیویژلز کی مفاہمت یا اس کی باتیں نہیں ہیں، تھے بالکل رابطے تھے، وہ ٹائم بھی تھا، لیکن اس وقت جو چیز ہے کہ اس وقت تو ملک کے مفاد میں ساری پارٹیز کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، اور سر جوڑ کے ملک کے مفاد میں کوئی حل نکالنے پڑیں گے، اور وہ ہے کہ جس طرح پورا جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے کہ ہم سب کو، کیونکہ سندھ میں ایک بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، اور اگر ہم نے کیونکہ آگے بڑھنا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، اور پورے ملک کی ضرورت ہے آج وہ کہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اس کا میکنزم کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ساتھ مل کے اس حل کی طرف جائیں۔ یہ فرمائیں کہ خان صاحب جو بڑی اپوزیشن پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حکومت من مانی پر اتری ہوئی ہے، تو پھر یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی منزل کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی تیسرا فریق آ کے ان کو بٹھائے اور کوئی مفاہمت کرائے؟ جی بالکل، کیونکہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جتنا اس وقت خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہو کہ وہ بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن، تو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی ایسی آئے مفاہمت کی بات کرنے، تو اسپیکر سے کوشش چاہیے کہ ان کو ہو، نہیں تو اگر ان کے نہیں ہے ہو، کیونکہ وہ بھی اگر فیئر ہو کے سامنے آئیں گے اسپیکر، تو ہی کوئی دوسرے یا اپوزیشن تیار ہوگی، پر اس کے ساتھ ساتھ نہیں
نہیں تو اداروں کو آنا پڑے گا اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب جو موجودہ حالات ہیں اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف سٹانس لے رہی ہے، آپ ان کے اتحادی رہے ہیں، وہ جو سازش کی بات کرتے ہیں، جی ڈی اے کا اس سازش کے معاملے پر آفیشیل موقف کیا ہے؟ کیا جی ڈی اے بھی سمجھتی ہے کہ سازش ہوئی ہے؟ دیکھیے پلیز، میرا خیال ہے کہ اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور اب جو صورتحال آ گئی ہے وہ نو کانفیڈنس ہو گیا، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی، اکنامک چیلنجز آ گئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت قوم کی جو ضرورت ہے، میڈیا کو بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جو یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، آگے کیسے ہو کہ ایک پولیٹیکلی ہم کو یہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس پہ ہم سب کو ساتھ لا کے بٹھا سکیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ اس پہ تو بڑی بحث ہوئی ہے، بڑی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، میں خود بہت سارے انٹرویوز کر چکی ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرف ہم نے اس ملک کو لے کے جانا ہے، جو اکنامک چیلنجز ہیں ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ جتنی دہشت گردی کا یہاں پہ اس وقت تھریٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم روز سنتے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک اوور آل جو میں فضا دیکھ رہی ہوں کہ ہوپلیسنس، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے سب کی، اور ایک مایوسی مجھے نوجوانوں میں نظر آتی ہے، اور آگے جس طرف حالات جا رہے ہیں بجلی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ، پیٹرول کی پرائس ہائی، کہ میں یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ کراچی میں اس وقت جو روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور ویسے تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اندرون سندھ کی آواز تو میڈیا نے خود نے گیگ کر دی ہے، وہ خود میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے کہ رورل سندھ میں کوئی جو حالات ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ ایک ظلم ہو رہا ہے اس وقت، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں یا جو بھی حالات ہیں، تو وہ تو رورل سندھ کو تو بالکل میڈیا نے اگنور کر دیا ہے، اداروں نے اگنور کر دیا ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ اور آج جو ہمارا ہب ہے، بزنس ہب ہے، آج کراچی بھی جل رہا ہے، اور اگر اس طرف نہیں دھیان دیا گیا کہ ان سارے چیلنجز کو مل کے نہیں وہ کیا گیا، تو لوگوں نے آپ کے پھر اس وقت تک تو کچھ شاید قابو میں بھی ہوں، لیکن پھر یہ حالات بگڑتے چلے جائیں گے، اور آپ کے میں دہشت گردی کے چیلنجز بھی دیکھ رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سپریم کورٹ میں کیس تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا، وہاں سیاستدان دونوں متحارب فریق کورٹ کے سامنے بیٹھ کے وہ ایک ضابطۂ اخلاق پہ جو ہے آمادہ ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے سال بعد بھی سیاستدانوں میں یہ میچورٹی نہیں آئی کہ وہ اپنے طور پر مل بیٹھ کے سیاسی معاملات، جمہوری انداز میں طے کر سکیں، کوئی عدالت بٹھائے، کوئی مقتدر ادارہ ان کو بٹھائے تو پھر یہ طے کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی صلاحیت، اپنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ جی وہی بہت ہی مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور کہ بالکل کہ ہم اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ ہیں، اور جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جی بڑی اچھی سیاست، پر سیاست نہیں ہے یہاں پہ، صرف مفادات کا کھیل ہو رہا ہے۔ اور اگر جب ایسے ہی مفادات کی وجہ سے ہم ملک کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آج ان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی، میں نے فلور پہ بھی کہا نیشنل سے، کہ عقل کے ناخن لینے پڑیں گے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور جو بھی یہ آج سچویشن ہے کہ کیوں بار بار اس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، کیوں بار بار یہ صورتحال لائی جاتی ہے۔ میں تو بڑی پر امید ہوئی تھی جب ہم نے دیکھا تھا کہ 5 سال حکومتوں نے مکمل کیے تھے، لیکن اب جو یہ دوبارہ ہوا تو یہ ساری چیزیں میں پری ایمپٹ کر رہی تھی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ جہاں ہم آ گئے ہیں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادارے اپنا رول ادا کریں، اور بالکل یہ آپ جن سیاستدانوں پہ الزام وہ کر رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔